الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے 7، 8 اور 9 ذوالحجۃ الحرام کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ۔ یہ وظیفہ مشکل کشا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اللہ پاک دن اور رات ہونے سے پہلے ہی بندے کی تمام حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے، اور اتنی دولت اور اتنا خزانہ عطا فرماتا ہے کہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے۔ اسی دن حضرت سیدنا آدم صفی اللہ پیدا ہوئے، اسی دن ان کی روح مبارک قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن ہلاکت طاری ہوگی۔ لہٰذا اس دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے وصال کے بعد درود پاک آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا؟ ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اجسام کو کھانا زمین پر حرام قرار دے دیا ہے، لہٰذا اسی لیے ان کا درود پاک پہنچا دیا جائے گا۔ تو بہت ہی زیادہ فضیلتوں اور برکتوں والے یہ 3 دن ہیں۔ ان 3 دنوں کی فضیلت کے بارے میں یہی کافی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالحجہ کے ان 3 دنوں کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی ان 3 دنوں میں عبادت کرتا ہے، کثرت کے ساتھ وظائف کرتا ہے، ان 3 دنوں کے روزے رکھتا ہے، تو اللہ پاک اس بندے کی بخشش کر دیتا ہے۔ تو ذوالحجۃ الحرام کے یہ 3 دن اس قدر فضیلتوں والے ہیں کہ اللہ پاک ان دنوں میں مانگی گئی کوئی بھی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو آپ لوگ بھی ان 3 دنوں میں جو مانگنا ہے مانگ لیں، کیونکہ یہ 3 دن شاید پھر کبھی لوٹ کر نہ آئیں، نہ کبھی زندگی میں یہ گھڑیاں آئیں، کیونکہ ذوالحجۃ الحرام کے پہلے دن نہایت فضیلتوں اور برکتوں والے ہیں کہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، لہٰذا اللہ پاک نے ان 10 راتوں میں بہت زیادہ فضیلتیں رکھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن 10 دن یعنی عشرائے ذوالحجہ ہیں، اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل کوئی عمل نہیں، یعنی عشرائے ذوالحجۃ الحرام کہ ان دنوں میں جو بھی عمل کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ آپ کسی کو نیکی کی دعوت بھی دیتے ہیں، تو اس دن اس فضیلت اس اعمال سے زیادہ بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کو کوئی ایک عمل کسی دن میں اس قدر پسندیدہ نہیں جتنا کہ ان دنوں میں پسندیدہ ہے، یعنی عشرائے ذوالحجہ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا جو کوئی فی سبیل اللہ جہاد کرے وہ بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر جو شخص اپنی جان مال لے کر نکلا اور پھر کچھ واپس نہ لائے تو اللہ پاک اس بندے کو بخش دے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس 10 دنوں کی فضیلت کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک ذوالحجہ کے 10 دنوں میں یہ ایک اعمال بہت زیادہ پاکیزگی اور بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ اگر آپ ایک عمل بھی کر لیں گے تو آپ کو باقی اعمال سے بڑھ کر ہوگا، کیونکہ عشرائے ذوالحجہ میں یہ فضیلتوں اور برکتوں والے دن کبھی بھی نہیں ملتے ہیں۔ اسلام ان تمام گناہوں کو ڈھا دیتا ہے جو اس سے پہلے کیے گئے، اور ہجرت اور حج ان تمام گناہوں کو ڈھا دیتا ہے جو اس سے پہلے کیے گئے۔
تو جو شخص حج کرتا ہے اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسا ابھی ماں کے پیٹ سے ہو کر آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، گزشتہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب 9 ذی الحجۃ الحرام کا روزہ رکھنے کے بارے میں کیا فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ مجھے اللہ کی ذات پر پختہ یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے کے بدلے گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ اب اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر آپ رزق بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے وظیفے کے ساتھ ساتھ ایک خاص عمل بھی لایا جائے گا جو آپ نے رکھنا ہے صرف اور صرف 9 ذی الحجۃ الحرام کو، کیونکہ یہ آئندہ آنے والے اور گزشتہ 1 سال کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ آج روحانی وظائف چینل ان 3 دنوں کا ایک ایسا عمل لایا ہے کہ اگر پڑھنے والا وظیفہ کرنے والا مٹی پر بھی پھونک مارے گا تو سونا بن جائے گا، یعنی وظیفہ کرتے ہی فوری آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائے گی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، 7، 8 اور 9 ذی الحجۃ الحرام کے دن کسی بھی ایک نماز کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے۔ اگر آپ باوضو نہیں ہیں، پاک صاف نہیں ہے تو بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تسبیح ہاتھ میں رکھیں اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تیسرا کلمہ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، اور اللہ پاک کے 2 نام یا باسط یا فتاح، یا باسط یا فتاح، ان دونوں ناموں کو آپ نے 1000 بار پڑھ لینا ہے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں اور پھر آپ نے فوری طور پر سجدہ ریز ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی حاجت طلب کرنی ہے، اپنے رزق کے لیے، اپنے رزق کی تنگی کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک فوری سنے گا اور آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے جمعۃ المبارک کی خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام ہم دعا میں شامل کریں گے۔ تو سب سے پہلے میمونہ لقمان ہے جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، اور اس کے علاوہ عمران خان ہیں، نوری مرزا ہیں، انس غوری ہیں، مصباح ہیں اور مصباح پٹھان ہیں، کلندر بادشاہ ہیں اور فرحانہ عظیم ہیں، رضیہ مسز علی ہیں، سلیم شیخ ہیں، اور اس کے علاوہ کامران عالم ہیں، سابیہ عظیم ہیں، سبیحہ عظیم ہیں، نسرین ہیں، رابعہ ہیں، آسمہ خان ہیں، سہیل ہیں اور محمد الحسن ہیں، اس کے علاوہ معروفہ شیخ ہیں۔ اللہ پاک آپ کی تمام رکاوٹوں کو دور کرے۔ علمہ فاطمہ ہیں، کریم ہیں، ہارون احمد ہیں، عبد الوہاب ہیں، شوکت بیگم ہیں، شمسہ ظفر ہیں، اور جنہوں نے بھی اس کے علاوہ حصہ لیا ہے دعا میں اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں کو پورا کرے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔